کیا آپ کو معلوم ہے کہ دین اسلام میں خواتین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور اسلامی تعلیمات خواتین کے حقوق کے بارے میں کیا ہے، اور یہ کہ قرآن مجید اور ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین کے حق میں کس طرح نمائندگی کرتے ہیں؟ ہمارے اہم موضوع کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ اسلام خواتین کے لیے محفوظ قلعہ ہے۔ جب میں سڑکوں پہ چلتی پھرتی بے پردہ اور دوپٹے کو رسی کی طرح گلے میں لٹکائے خواتین کو دیکھتی ہوں تو ان کی معصوم سے صورتوں پر جمی مصنوعی خوشی مجھے بہت کچھ کہتے کہتے خاموش کر دیتی ہے۔ ہینڈ بیگ میں محفوظ ان کے کاغذی نوٹ کتنے قیمتی ہیں، اس کا اندازہ ان کی اپنے بیگز کی حفاظت میں رکھی مضبوط گرفت سے ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ قیمتی زیور جو ان کی الماری کے کسی نہ نظر آنے والے گوشے میں محفوظ ہوتے ہیں، کیا وہ اپنی ذات ان زیورات سے بھی ارزاں سمجھ رہی ہے؟ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دنیا ساری کی ساری مال و متاع ہے اور سب سے مہنگی چیز دنیا میں نیک اور صالحہ عورت ہے۔ دور جاہلیت جس میں بیٹیوں کی پیدائش پہ سر شرم سے جھک جاتے تھے، جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، جی ہاں وہی دور جاہلیت ہے جس میں باپ کے مرنے کے بعد بیٹا ماں سے شادی کر لیتا تھا۔ اسلام نے جاہلیت کے تمام بت توڑ ڈالے۔ عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی وغیرہ کے نام پر وہ مضبوط قلعے دیے جن قلعوں کے اندر وہ محفوظ اعلیٰ رتبوں پہ فائز نظر آتی ہیں۔ کسی ایک رشتے کی کمی کی صورت میں باقی رشتے باپ، بیٹے، بھائی، شوہر، چچا یا ماموں کی سرپرستی کی شکل میں اس کی زندگی میں آنے والی مشکلات کے آگے دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج یہی مضبوط قلعے خواتین کو جیل خانے میں معلوم ہوتے ہیں۔ کہیں وہ میرا جسم میری مرضی کی گردان دہراتی نظر آتی ہیں تو کہیں وہ مکمل لباس اور پردے کی حفاظت کو اپنے لیے پابندی کا نام دے کر آزادی کا نعرہ لگاتی دکھائی دیتی ہیں۔ وہ ان سب کو دکیا نوسیت قرار دے کر دوبارہ اسی جاہلیت کے دور میں جا رہی ہیں، اور ان سب کو وہ لبرلزم کا نام دے کر نہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہیں بلکہ دوسروں کی آنکھوں میں بھی دھول جھونکنا چاہتی ہیں۔ شاعر نے شاید انہی حالات کو دیکھتے ہوئے شعر کہہ ڈالا، سڑکوں پہ ناچتی ہیں کنیزیں بطول کی، تالیاں بجاتی ہیں امت رسول کی۔ لیکن مجھے شاعر کی بات سے اتفاق نہیں، کیونکہ جو خواتین بھی یہ سب کر رہی ہیں وہ دین اسلام سے واقف نہیں۔ میں تو اپنے دین کی تاریخ میں ایسی خواتین کو جانتی ہوں کہ جن کی شرم و حیا کبھی میدان جہاد میں بھی کم نہ ہوئی تھی۔ ہمارے دین میں تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم خاتون کی مثال ہے کہ جنہیں خود اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سلام بھیج رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے کہ جنہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سلام کہہ رہے ہیں۔ ان صحابیہ کی مثال کہ جب وہ اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر سن کر میدان جہاد میں پہنچتی ہیں تو کسی نے کہا کہ بیٹے کی شہادت کی خبر سن کر بھی پردے میں آئی ہو تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا شہید ہوا ہے، حیا تو شہید نہیں ہوئی۔ یہاں میں حیا پر چند احادیث مبارکہ پیش کروں گی۔ حیا صرف خیر ہے۔ حیا اور ایمان کو ایک جگہ رکھا گیا ہے، یعنی ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔ ان میں سے جب ایک کو اٹھایا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب تو نے شرم کو اٹھا کر رکھ دیا تو اب جو دل چاہے کر۔ عورت کا مقام و مرتبہ ہی تو ہے کہ جب خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہار شوہر کا بیوی کو ماں کہہ دینا کا معاملہ لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہیں۔ اب اپنی شکایت کا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آہستہ آہستہ بیان فرما رہی تھی کہ پاس موجود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہ سن پائی، مگر اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو حضرت خولہ بنت حکیم کی دلی کیفیت کے پیش نظر یہ آیات احکام کی شکل میں دے کر بھیج دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہیں، یعنی انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں، وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی۔ ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے۔ یقیناً یہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
हम सबको दीन इस्लाम की समझ दे और अपना असल मुकाम व मर्तबा पहचानने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे नाज़रीन के लिए आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके साथ अहम मौजू शेयर करते रहें तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।